نون ساکن اور تنوین یہ ہم پیچھے دہرا چکے ہیں، ٹھیک، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، الگ سبق ہے میم ساکن. یہ چیپٹر پورا میم ساکن کا ہے، اس میں میم ساکن کے احکامات ہم بیان کریں گے. میم ساکن 3 ہے، اس کے 3 احکامات ہیں. نمبر 1 ادغام شفوی. ادغام شفوی، شفوی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. میم، با، واو، فا، یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. کوئی اندرونی حصہ سے کوئی بیرونی حصہ سے جب تک ہونٹ آپس میں نہیں ملتے ہیں اس وقت تک یہ حروف ادا نہیں ہوتے. یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شفوی کہا جاتا ہے. یہ 4 حروف ہیں، با، میم، واو، فا. ان میں سے میم ایک حرف ہے، تو میم ساکن کے ساتھ پھر وہ شفوی کا لفظ لگ گیا. ادغام شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا حرف میم آ جائے، میم ساکن آئی اس کے بعد پھر میم آ گئی، تو اس کو ادغام شفوی کہیں گے. اس کے اندر ادغام اور غنہ دونوں ہوتے ہیں، ادغام اور غنہ دونوں ہوتے ہیں. میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری پھر میم آ گئی. یہ میم ساکن ہے، پھر دوسری میم آ گئی. میم ساکن کے بعد میم، میم ساکن کے بعد میم، میم ساکن کے بعد میم، تو اس کو ادغام شفوی کہا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ من، یعنی یہ اگر میم ہوتی اور اس کے بعد یہ میم نہ ہوتی تو پھر ہم پڑھ کے آگے چلے جاتے. اب اس کو غنہ کی صورت جو دے رہے ہیں اور مدغم کر رہے ہیں ایک میم کو دوسری میم میں، من کہتے. من علیحدہ سے میم ساکن ہوتی پھر دوسری میم، تو اس کو قاعدہ دیا گیا کہ جب 2 میمیں اکٹھی آ جائیں تو ادغام شفوی ہوگا، پہلی میم ساکن اور دوسری میم متحرک ہوگی. من. اسی طرح وَلَكُمْ اسی طرح لَهُم مَشَوْا. ایک اور حرف لے لیتے ہیں. یہ میم ساکن کے بعد میم اسی طرح سے باقی قاعدے کلیے کے مطابق لفظ اسی طرح سے پڑھا جائے گا. انکم ملاقوہ. جی انا میں نون مشدد ہے، یہ نون مشدد کا غنہ ہوا اور پھر یہاں میم مدغم ہو جائے گی. میم ساکن کا قاعدہ ہوا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو مدہ کریں گے، آگے واو مدہ ہے اس کو مدہ کریں گے. پورا لفظ انکم ملاقوہ. دوسرا ہے اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے. نون ساکن کے بعد اگر حرف با آئے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو اس کو وہاں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیا جاتا ہے. یہاں میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو میم کو چھپا کے با کے ساتھ پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. جیسے پڑھیے گا
ام غنہ کریں گے اور میم با میں اخفا کی صورت اختیار کر جائے گی. ام ساتھ میں با کو ٹچ آ رہا ہے. ام بظاہر کیسے پڑھیں گے؟ میم ساکن کے بعد با، پھر پڑھیں ہم بربہم. جی بھی ماشاء اللہ، یہ ہو گیا اخفاء شفوی، اس میں بھی غنہ ہوگا. تیسرا ہے اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد میم اور با، یہ جو میم ہم نے ادغام میں پڑھی اور جو با ہم نے اخفاء میں پڑھی، اس حرف میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. اس کی میں چند مثالیں یہاں لکھ رہا ہوں. جی اب یہاں دیکھیے گا، میم ساکن ہے، اس کے بعد نہ ہی میم ہے اور نہ ہی با ہے، تو یہ اظہار شفوی ہے. ام دو، اب غنہ نہیں ہوگا. ام میم ظاہر ہو رہی ہے. ام دو، یعنی اس کو ہم ام دو نہیں پڑھ سکتے. ام دو، اس کو الم تر، ہاں یعنی اس کو ہم الم نہیں کریں گے. الم تر، آواز رکے بھی نہیں. الم تر والامر لم یلد، لم یلد ولم یولد. کلیئر ہوا جی؟ میم ساکن کے احکامات اور اس کا 3 قاعدے ہوئے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ادغام شفوی جب میم ساکن کے بعد دوسری حرف میم آ جائے، اخفاء شفوی جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، ان دونوں میں غنہ بھی ہوگا. اور اظہار شفوی جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اب غنہ نہیں ہوگا. جی آپ فرمائیں. میم جو ہے میم جی آگے میم ہے پڑی جائے گی، بے ہے پڑی جائے گی، کیا فرق ہوگا؟ ہاں پہلے والی میم دوسری میم کے ساتھ مدغم ہو رہی، ایک ہی میم کی آواز آ رہی نا. نہیں، دونوں میمیں ملی تو غنہ ہوا. یہ دونوں میموں کے ملنے کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے. تو پہلے والی میم سیپریٹ نہیں ہو رہی، اسی میم کے ساتھ شامل ہو کے ادا کی جا رہی ہے. پہلے والی میم دوسری میم میں ضم ہو رہی ہے، مدغم ہو رہی ہے. پہلے والی میم دوسری میم کے اندر مدغم ہو رہی ہے، مدغم ہو رہی. پہلے والی میم دوسری میم میں ضم ہو رہی ہے، ضم ہو رہی ہے. علیحدہ سے سیپریٹ آپ اس کو کم ملاقو نہیں کر رہے. کم، اس کے اندر پہلے والی میم دوسری میم کے ساتھ مدغم ہو رہی ہے، شامل ہو رہی ہے، اور وہی چیز اس کے اندر غنہ پیدا کر رہی ہے. کلیئر ہو گیا؟ نہیں یہ پڑھی جا رہی ہے، پڑھی ہاں اس میم کے کو اس میم کے اندر ضم کر کے پھر غنہ پیدا ہو رہا ہے. پہلی میم دوسری میم میں ضم ہو کے پھر غنہ پیدا ہو رہا ہے.
دیکھیں اگر میم نہ ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر میم سیپریٹ ادا ہو رہی ہے، انہم غنہ پیدا ہی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے غنہ نہیں پیدا ہو رہا، فوراً میم ظاہر ہو کے آگے اگلا حرف پڑھا جا رہا ہے. تو جب اگلے حرف میم آ جائے گا تو پھر وہاں پہ وہ دونوں میموں کا ادغام جو ہے اس کا جوائنٹ وہ اس کے اندر غنہ پیدا کر دے گا. جی جی اب جب با آ رہی ہے تو اب میم چھپ رہی ہے اس با کے ساتھ، اب میم واضح نہیں ہو رہی، اب چھپ کر کے با کے ساتھ مل کے وہ ایک غنہ پیدا کر رہی ہے. اس کو اخفائی شفوی پھر کہا جاتا ہے کہ اب ہونٹوں میں اخفا ہو رہا ہے. مل رہی ہے نا، مل رہی، ملنے سے میم اس کے ساتھ ساتھ اخفا بھی پیدا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ظاہر نہیں ہو رہی، ظاہر نہیں، کھلے طور پر ظاہر نہیں ہو رہی. اب اس میں دو شامل ہو رہے ہیں، آمیزش ہو رہی ہے میم ساکن کی بھی اور اس کے ساتھ با کی بھی، اور وہ غنہ پیدا کر رہی ہے. آئیے آیت کی طرف. پہلے لفظ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی حرف مدہ ہے. فوکس کریں گے اس پورے سبق میں حروف مدہ کو اور نون ساکن اور تنوین کو اور میم ساکن کو. پہلے لفظ میں حرف مدہ اظہار کے ساتھ الف مدہ ہے. یہ الف خالی، الف سے پہلے زبر، اس کو الف مدہ کہیں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَإِذَا، بس اتنی آواز ہے، اس سے زیادہ لمبی نہیں ہے. وَإِذَا، اس لفظ میں حرف مدہ یا ساکن، یا سے پہلے زے، کیسے پڑھیں گے؟ قیل. وَإِذَا، زال کو نرم، قاف کو موٹا. وَإِذَا قیل. اب اس لفظ میں میم ساکن آ گئی. میم ساکن کے بعد پہلا تو یہ بتائیں کہ یہ کون سا میم ساکن کا قاعدہ ہے؟ ادغام شفوی ہے، اخفائی شفوی ہے، اظہار شفوی ہے؟ اظہار شفوی ہے. لہم، لا، ٹھیک ہے. یہاں پہ نہ تو میم ساکن کے بعد میم ہے، میم ہوتی تو ادغام شفوی ہوتا، با ہوتی تو اخفاء شفوی ہوتا. میم اور با کے علاوہ حرف ہے تو اس کو اظہار شفوی کہیں گے. لہم لا تفسدوا، لا کے اندر الف مدہ آ گیا، الف خالی، الف سے پہلے زبر. اور تفسدوا میں واو مدہ آ گئی، واو ساکن، واو سے پہلے پیش. تو یہ لفظ کیسے پڑھیں گے؟ یہاں سے لے کے اب شروع سے لے کے پڑھیے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فِي الْأَرْضِ، اس میں کوئی حرف مدہ نہیں ہے. اگر ہم فی کو علیحدہ پڑھتے تو یہ حرف مدہ تھی. اس کو آگے لام کے ساتھ جوڑ دیا، الارض کی لام کے ساتھ جوڑ دیا، الف اس کے اندر جو ہے وہ سائلنٹ ہو گیا الارض کا، اور اس طرح سے فی لام کے ساتھ مل گئی. تو فل، اگر ہم اس کو علیحدہ پڑھیں تو یوں پڑھیں گے فی الارض، ٹھیک ہے، یوں پڑھیں گے. لیکن ایک قاعدہ ہے، وہ ابھی ہم نے پیچھے بھی میں نے قوانین میں نہیں پڑھایا، اس کو حروف قمری اور شمسی کہتے ہیں. اس میں کہیں جگہ پر الف لام پڑھا جاتا ہے اور کہیں پر جو ہے وہ الف لام نہیں پڑھا جاتا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور کیجئے گا یہاں پر الف لام نہیں پڑھا جا رہا، لکھا ہوا ہے، ہم آگے را کو پڑھ رہے ہیں، الرحمن، الف لام نہیں پڑھا جا رہا، یہاں لام پڑھا جا رہا ہے. فی الارض، یہ ایک الگ قانون ہے، لمبا قانون ہے، یہ ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. یہاں اس لفظ میں حروف مدہ بتائیے گا. یہاں الف مدہ اور یہاں واو مدہ. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ یہاں واو مدہ کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے. واو مدہ تھی، اگر حمزہ نہ ہوتا تو یہ اصلی مد تھی، جیسے ہم نے ابھی تک پیچھے سارے الفاظ ادا کیے وہ اصلی مد کہلاتی ہے. لیکن جب
حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے، اگلے حرف پر جزم آ جائے، شد آ جائے، تو پھر مد کی صورت بدل جاتی ہے، پھر اس کو فرعی مد کہا جاتا ہے، جس کی پھر آگے 4 قسمیں ہیں۔ نیکسٹ سبق میں ہم انشاءاللہ اس کو دہرائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ میں اب نکل جاؤں گا آگے سیدھا، بس کوئی بات نہیں، میں اب نکل جاؤں گا۔ اچھا، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، اس میں اب واو ساکن کے بعد آگے حمزہ آ گیا، اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے ہم مدات کی قسموں کو دہرا لیں۔ قالو، 3 گنا، اس کو 2 سے 3 گنا اب لمبا کیا جائے گا، 1 الف سے زیادہ، 2 یا پھر 3 الف تک۔ قالو، نون اور میم مشدد ہوں، جب نون اور میم مشدد ہوں تو اس میں غنہ لازم ہوتا ہے اور مکمل غنہ ہوتا ہے۔ انما، ما کے ساتھ میم کے ساتھ الف مدہ شامل ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ۔ انما نحن، اس لفظ میں واو مدہ ہے۔ مصلحون، مسلح اور مسلی، مصلحون۔ اب شروع سے لے کے پڑھ دیں ساری آیت۔ اب صرف آپ پڑھ دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ نحنو کو جو آپ نے لمبا کیا، نحنو، یہ کس قاعدے سے کیا؟ نحنو، ٹھیک ہے، یہ لمبا نہیں ہوگا۔ مسلی کی لام کی زیر کو بھی آپ نے لمبا کیا، مسلی، وہ کس قاعدے سے ہوگا؟ ہاں، لام کو واو کے ساتھ، نحن مصلحون۔ جی، اب دوبارہ دہرائیں گے۔ وَإِذَا کے اندر کیا ہے؟ الف مدہ، بولیں گے۔ قیلہ میں کیا ہے؟ یا مدہ۔ میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی۔ کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی۔ لام کے اندر الف مدہ، اور تفسدو میں واو مدہ۔ قالو میں قاف میں الف مدہ، پھر آگے لام کے ساتھ واو مدہ۔ کون سی مد ہے؟ آگے حمزہ آ گیا دوسرے کلمہ میں، مد منفصل، 2 سے 3 گنا لمبا کیا جاتا ہے۔ انما میں کون سا قاعدہ ہے؟ انا، نون مشدد غنہ واجب، اس کو کہتے ہیں نون مشدد غنہ واجب لازم، اور میم کے ساتھ الف مدہ، اور یہاں پر بھی الف مدہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ انما غنہ، الف مدہ، الف مدہ، الف خالی، الف سے پہلے زبر، آگے حمزہ آ گیا، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، کون سی مد کہلائے گی؟ مد منفصل۔ کتنا لمبا کیا جاتا ہے؟ 2 سے 3 الف۔ کیسے پڑھیں گے؟ بس ایک لفظ پڑھیں، اور آگے نون پھر مشدد آ گیا، جیسے یہ نون مشدد تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ غنہ واجب، نون مشدد غنہ واجب یا لازم۔
इन्नहुम, मीम साकिन आ गई, मीम साकिन के बाद हा है, कौन सा कायदा लगेगा? इजहार या इख्फा या इदगाम? इजहार शफवी, इजहार शफवी होगा कि इदगाम शफवी कौन सा कायदा होता है? जब मीम साकिन के बाद हर्फ मीम हो। इख्फा शफवी कौन सा कायदा होता है? जब मीम साकिन के बाद बा हो। मीम और बा के अलावा कोई हरफ हो तो उसको इजहार शफवी कहा जाता है, और उसे मीम साकिन को पढ़कर फौरन अगला हरफ पढ़ा जाता है, वहां पे गुन्ना नहीं किया जाता। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, ये दूना को हमने क्यों लंबा किया है? वाव मद्दा। कौन सी मद? मद्दे असली। जब हुरूफ मद्दा के बाद कोई सबब ना हो तो उसको मद्दे असली कहा जाता है, और जब हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद कोई सबब हो, सबब मद तीन है, हमजा, जज्म और शद, तो उसको फिर मद्दे फरई कहा जाता है। मद्दे फरई की फिर आगे चार किस्में हैं। मुफसिदून, लाम के ऊपर क्या आ गई है? खड़ी जबर। कैसे? नून साकिन के बाद लाम। अब नून साकिन का कायदा है, नून साकिन का कायदा है, नून साकिन के चार कायदे हैं। अब यहाँ पे इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब, ये यरमलून में है, यरमलून में, यरमलून लाम यरमलून इदगाम में आता है, इदगाम में आता है, और इदगाम के 6 हरूफ हैं जिनको यरमलून कहा जाता है। तो यरमलून में 4 हरूफ या मीम वाव नून, इनमें इदगाम बिल गुन्ना होता है, और लाम और रा में सिर्फ इदगाम होता है, गुन्ना नहीं होता। अब कैसे पढ़ेंगे? किल्ला, ठीक है, इसमें नून मुकम्मल तौर पर मुदगम हो जाता है, लिखा हुआ है लेकिन मुकम्मल मुदगम हो रहा है, माना दे रहा है लेकिन मुकम्मल तौर पर मुदगम हो गया। वलाकिल्ला, इस लफ्ज में कोई हरफ मद्दा हो, वाव मद्दा है, वाव साकिन, वाव से पहले पेश। यशउरून, जी, फिर पढ़ेंगे इसी आयत को। इन्ना, इतना गुन्ना लंबा होता है, एक अलिफ की मिकदार के बराबर। फिर से एक साथ पढ़िएगा। क्यों जी, कल जो आप बात फरमा रहे थे, अब कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है? ऐसा उसमें स्किल है, वो जो आपके डिफरेंट मखरिज है ना, हर मखरिज का नर्व के थ्रू ब्रेन के साथ ताल्लुक है। अब बंदर कान कैसे हलाता है, हलाता ना पड़ा, और हम नहीं ऐसे हटा सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कान को ऐसे हलाते हैं। तो ये चीज जो मुख्तलिफ हजरात को अल्लाह की ज़ात ने बख्शी होती है, जैसे आपके हिस्से में आई है, ठीक है, हम कह रहे इससे महरूम, कह रहे नहीं हैं हम इससे महरूम हैं, उतनी अच्छी स्किल हमारी वो नहीं है। और स्किल किसी किसी के पास होती है, इल्म हर किसी के पास हो सकता है। वो कोशिश कर रहा हूँ मैं, और वो करने के बाद फिर आज अभी आप थोड़ा सा लेट तशरीफ लाए हैं, मैं बाकी दोस्तों से पूछूंगा, वो स्किल जिसकी ये बात कर रहे हैं आप फील करने लग गए हैं? प्रैक्टिस की कमी है, कवानीन समझ आने लग गए हैं, अभी समझ आने लगी है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं इस बात से ये दरअसल बात कहना चाह रहा था इस सवाल के साथ, कि ये रफ्ता 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 आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है जी, और हाँ जी, डरना भी नहीं है। और दूसरा ये है कि देखें, एक बड़ी खूबसूरत बात जो अभी मेरे ज़हन में आई, हम वैसे तो किसी की जिंदगी का पता ही नहीं है, कोई लम्हा जो इस दुनिया में आया उसी लम्हे अल्लाह पाक उसको वापस बुला ले, लेकिन जब हम 60-70 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं तो उस वक्त ये होता है कि आगे सफर हमारा कम रह गया, चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये लम्हे, ये वक्त, ये जिंदगी का हिस्सा
یہ عظیم ترین بن جاتا ہے جب آپ اس کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی برکت اور بہت بڑی سعادت ہے، شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے۔ احادیث اور قرآن اس کو سامنے رکھ کے میں عرض کروں تو یہ وہ عظیم کام ہے کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں، اللہ بھی ہم نشین اور ہم مجلس ہو جاتا ہے، اس مجلس میں خود اللہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھنا بحمد اللہ تعالی۔ تو آج کا ہمارا سبق اپنا تجوید کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب اگلے 5-7 منٹ میں حدیث میں بات کرتے ہیں کہ جو بچپن میں علم دین حاصل نہ کر سکا مگر بڑی عمر میں حاصل کرنے میں لگ گیا تو جب وہ فوت ہوگا تو اسے شہید کا مرتبہ۔ بے شک بے شک علم دیکھیں، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص پر حالت نزع طاری ہے، اس کے لیے کوئی نصیحت کوئی تعلیم فرما دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کہو علم سیکھنے میں مشغول ہو جائے۔ نزع آخری سانسیں ہیں، فرمایا اس سے کہو علم سیکھنے میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے واللہ۔ فرشتے جب آپ علم سیکھنے کے لیے چلتے ہیں، قرآن مجید سے زیادہ اعلیٰ افضل اور علم تو ہے ہی نہیں، قرآن اور حدیث، تو فرشتے پر پہ جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس میں آپ پھر وہ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اس کے پڑھنے میں مشقت اٹھاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، ایج کا وہ حصہ آ گیا ہے، بار بار پڑھنے کے باوجود بھول جاتا ہے، پوری طرح سے پریکٹس اور سکل نہیں پیدا ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اب دیکھیں ترغیب دی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ سمجھ کے نہ بیٹھ جائے کہ میں تو اب پڑھ نہیں سکتا، سیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، مجھے آئے گا نہیں۔ فرمایا آنا نہ آنا الگ بات ہے، آپ جب اس کام میں لگ جاؤ گے تو تمہارا اجر اللہ کی بارگاہ میں 2 گنا لکھا جائے گا، اس شخص سے تیرا اجر زیادہ ہوگا جو سیکھنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، جو سیکھنے میں آسانی محسوس کرتا ہے اس سے اس شخص کا اجر 2 ہے جو اس میں مشقت محسوس کرتا ہے۔ یہ مکمل حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران۔ فرمایا وہ شخص جو قرآن مجید کا ماہر ہے اس کا رتبہ بلند بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یتتعتع فیہ، اور وہ شخص جو اس کے پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے وہو شاق علیہ لہ اجران، اور اس پر وہ مشکل گزرتی ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک اس کے سیکھنے کا، ایک اس کے مشقت اٹھانے کا۔ آئیے واو کا معنی ہے اور اذا کا معنی ہے جب، قیلہ کہا گیا، یہ ماضی مجہول ہے، لہم ان سے یا ان کے لیے، لکل بھی میں نے عرض کیا تھا، لہم، لہو، لہما، لکا، لکم۔ اب یہ مخاطب کی صیغے ہیں، یہ غائب کے، لہم ان کے لیے، لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لکا تیرے لیے، لکم تم سب کے لیے۔ تو لام زبر لا جب متصلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس پر زبر آتی ہے، ویسے یہ لام زبر لی ہے۔ لہم ان سے یا ان کے لیے، لا نہیں یہ حرف ہے، تفسدو، تفسدونا یہ کیا تھا اصل میں، تفسدونا فعل مضارع تھا اور صیغہ تھا جمع مذکر حاضر، تم فساد برپا کرتے ہو، تفسدونا تم فساد کرتے ہو، علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے، علامت مضارع۔ تو یہ جو حرف لام آیا ہے شروع میں، اس نے اس کے نون اعرابی کو ختم کر دیا ہے، تفسدونا کا نون اس لام کی وجہ سے ختم ہو گیا اور یہ رہ گیا لا تفسدو، اور یہ فعل امر بن گیا، فعل امر نہیں ہو گیا، لا تفسدو فعل امر نہیں، تم فساد نہ کرو، تم فساد نہ کرو، تم فساد کرو، ٹھیک ہے، نہیں یہ آ گیا، نہیں تم فساد کرو۔ فی کا معنی ہے میں، الارض کا معنی ہے زمین، قالو
تو انہوں نے کہا، واو الف، قال قالا قالو، انہوں نے کہا، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب. ضرب ضربا ضربو، نصر نصرا نصرو، اسی سے قال قالا قالو، قالا اس سے ایک شخص نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا. یہ سر فعل ماضی مجہول ہے جی. نہیں، قالا ہے نا، قالا، قالا کا ماضی مجہول ہے. قالا سے قیلا ماضی مجہول آتا ہے، کہا گیا. لیکن جو ماضی مجہول ہے وہ کوئلہ کے وزن پہ بنتا ہے نا، کوئلہ. ہاں یہ الف واو والے حروف ہے نا، اس میں یہ اصل میں تھا قبالا. اصل میں کیا تھا؟ قبالا. قبالا کا حرف علت واو ختم کیا الف کے ساتھ تو وہ بن گیا قالا. ٹھیک ہے، تو قالا سے پھر قولا آنا چاہیے تھا واو کے ساتھ، تو واو حرف علت ہے، اس کو یا کے ساتھ ختم کر دیا تو وہ قیلا بن گیا. کلیئر؟ انما، انما کے دو معنی ہوتے ہیں، بلا شبہ یا بے شک یا صرف. یہ کلمہ حصر کے طور پر بھی آتا ہے. نحن وہی کے معنی میں ہم، ضمیر منفصلہ، نحن ہم. مصلحون، مصلح، مسلم، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم اسلام لانے والا، تو مصلح اصلاح کرنے والا. تو واو نون لگا ہوا ہے، صیغہ جمع کا بن گیا، کیا معنی ہو گیا؟ اصلاح کرنے والے. ہم اصلاح کرنے والے. اب ہاں جی نہیں، فعل نہیں ہے یہ، اس میں فاعل ہے. ہاں اس میں فاعل ہے. واو کا معنی ہے اذا کا معنی ہے جب، قیلا کا معنی لہم ان سے. اس میں دو حرف ہیں، ایک لام اور دوسرا ہم ضمیر متصلہ کے طور پر ہے. لا کا معنی ہے نہیں، یہ حرف ہے. تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں. قالو انہوں نے کہا، انما بلا شبہ، نحن مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. اور جب ان سے کہا گیا تم زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. بلا شبہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو گے تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بلا شبہ اصلاح کرنے والے ہیں. الا، قرآن نے کہا الا، خبردار. الا کا معنی کیا ہے؟ خبردار، یا اس کا معنی ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ. انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور ہم دونوں مل کے جب دو ضمائر اکٹھے آ جاتے ہیں تو وہ معنی وہی کا پیدا کر دیتے ہیں. وہی، ویسے اس کا معنی ہم کا معنی ان اور اس ہم کا معنی وہ. تو یہ جب دو ضمائر اکٹھی آ گئیں تو یہ معنی کیا پیدا کریں گے؟ حصر کا وہی. المفسدون، جیسے مصلحون تھا ایسے ہی المفسدون، اس پر الف لام لگ کے اس نے اس کو اس میں فاعل بھی معرفہ بنا دیا. یہ بیسیکلی انا اور انا تاکید کے لیے، تاکید کے لیے ہوتے ہیں. اور ان ساتھ لگا کے اس میں مزید تاکید پیدا کر دی، حصر پیدا کر دیا. بے شک وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں، خاص و خاص فساد کرنے والے ہیں. واو کا معنی ہے اور، لیکن کا معنی ہے لیکن، لا کا معنی ہے نہیں. یشعرون کا معنی دیکھیے، اس کے شروع میں حرف یا آ گئی. سب سے پہلی چیز علامت مضارع لگی ہوئی ہے، تو یہ فعل کیا ہے؟ مضارع. آخر میں واو نون لگا ہوا، تو صیغہ کون سا ہے؟ جمع. اور یا بتا رہی ہے اس کا ترجمہ وہ، اور وہ کس کے لیے؟ حاضر کے لیے ہوتا ہے، غائب کے لیے ہوتا ہے؟ غائب کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے. اب یا کو علیحدہ کیا، آخر لفظ رہ گیا شعورون. شعورون کا واو نون ہٹا دیا تو لفظ کیا رہ گیا؟ شعور. کیا لفظ رہ گیا؟ شعور. تو شعور جو ہے، اس سے لفظ شعور ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں
اس سے سمجھ آ جاتی ہے، اس کو ہٹا کے بیچ میں سے اصل لفظ نکل آتا ہے شعور، جس کو ہم شعور استعمال کرتے ہیں۔ تو شعور کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ اب فعل حال کے ساتھ ترجمہ کریں گے یا مستقبل کے ساتھ تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ وہ سارے سمجھتے ہیں، وہ سارے سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے۔ اب یہ آ گیا پیچھے لام الف لا، اس نے کہا کہ وہ نہیں سمجھیں گے، اس نے اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا، لا یشعرون، وہ نہیں سمجھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں اور لیکن شعور نہیں رکھتے۔ میں تفسیر کی طرف ابھی نہیں جاتا، ٹائم پھر بہت زیادہ لگ جائے گا، ابھی میرا مقصد صرف اتنا صحیح ہے کہ ہمیں ترجمے کی اور تجوید کی سمجھ آنے لگے۔ جزاکم اللہ۔ یہ ورڈ جو اوپر لکھا ہے امن، جی امن جی